کیا کیس تھا, کیا جرم تھا ان کا جو اس طرح سے انہیں گھر سے ہی اٹھا لیا جاتا ہے؟ اب یار اس بات پر کہ جی ہاں آفتاب اقبال ایک بڑا نام ہے, کور کیوں کر رہا ہے جی؟ یہ کیا معاملہ بنا کہ ایک دم سے ہی ایک صحافی ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے اور اب تک کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے, کیا خبر ہے؟ ریحان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کے معاملات آج کل چل رہے ہیں. صرف عمران ریاض خان صاحب اس کا شکار نہیں ہوئے ہیں. کوئی اندر کی خبر ہو کہ پتہ چل جائے کہ کس جگہ پر انہیں رکھا گیا یا کہاں پر موجود ہیں, کس حال میں ہے, کہ آپ نے کس قانون کے تحت ان کو پکڑا اور پھر ان کو آگے جانے بھی دیا. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھانے میں یا حوالات میں جو جیل میں ہیں ہی نہیں ہیں. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ ان کو بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے. تو 18 کو جو کورٹ میں انہیں پیش کیا جائے گا, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو کیا خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات تو نہیں؟ اور یہ بھی میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ کل کلاں کو میرا یہ والا فکرہ ضرور چلائیے گا. السلام علیکم, ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان حیدر. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں جنید اقبال صاحب. آپ نے انہیں چند وائرل ویڈیوز میں دیکھا ہوگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے دنوں ملک کے نامور صحافی آفتاب اقبال صاحب انہیں ان کے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر نہ کوئی کیس تھا نہ کوئی معاملہ تھا اور انہیں بس اٹھا کے لے گئے ہیں جبراً, اور اگلے دن پھر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. ان کے بھائی ہیں جنید صاحب اور ہمیں کورٹ میں بھی نظر آئے. ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں, اور ٹویٹر پر ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں. اور عمران ریاض خان جو کہ بالکل لاپتہ ہیں, کچھ خبر نہیں ان کے بارے میں پوسٹنگ کر رہے ہیں. کیا معاملات چل رہے ہیں, ملک کس طرف جا رہے ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, میں ٹھیک. سر آپ ٹھیک ہیں؟ فرسٹ کلاس, شکر ہے اللہ. ماشاءاللہ بہت ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں. اور عمران ریاض خان صاحب جن کی بازیابی کا کیس بھی لگا ہوا 18 کو, آپ نے بتایا کہ ہیرنگ ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ اس قدر ایکٹیو ہیں, یہ کیا معاملہ بنا کہ ایک دم سے ہی ایک صحافی ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے اور اب تک کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے, کیا خبر ہے؟ ریحان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کے معاملات آج کل چل رہے ہیں پورے ملک میں. صرف عمران ریاض خان صاحب اس کا شکار نہیں ہوئے ہیں, بہت سارے, بلکہ جیسے آپ نے انٹرو میں ابھی بتایا کہ میرے بھائی صاحب کو بھی انہوں نے اٹھا لیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے ٹیک اپ کیا تھرو لیگل کورس, ہم نے اڈاپٹ کرتے ہوئے. تو جو چیف صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا اس پورے کیس کو, اور فوری طور پہ ان کو طلب کروایا گیا, ان کو پیش کروایا گیا, اور انہوں نے وہیں پہ یہ کہہ دیا کہ یہ غیر قانونی, ان کو آپ غیر قانونی طور پر, غیر آئینی طور پر حراست میں لیا ہے. وہ تو آگے گھر, لیکن سٹوری ڈزنٹ اینڈ ہیئر. ابھی بے شمار اور بھی لوگ ہیں جس میں عمران ریاض خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے. بالکل ان کے لیے ہم کوشاں ہیں, اور مجھے سب سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے, ایک باعث اطمینان ہے کہ بہت سارے دوستوں نے میرا ساتھ دیا, اور ہم جہاں جہاں ٹرول کر رہے ہیں, ٹرینڈنگ میں لا رہے ہیں. ریلیز IRK کا ہم نے ایک ہیش ٹیگ بھی کیا ہوا ہے, اور ٹویٹر پر, دیگر سائٹس پر, فیس بک پر, اور واٹس ایپ گروپ میں بھی میرے ساتھ بہت ہی بہتر میننگ فل لوگ ہیں, ریزنیبل لوگ ہیں, جو اس طرح کی, جو میں سمجھتا ہوں دہشت گردانہ جو ایک سلسلے ہیں جو صریحاً ناانصافی اور ظلم پر مبنی ہیں, ان کے سدباب کے لیے وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ ہیں, اور اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اس میں. سر مجھے بتائیے گا, کوئی خبر ملی ہو, کوئی اندر کی خبر ہو کہ پتہ چل جائے کہ کس جگہ پر انہیں رکھا گیا یا کہاں پر موجود ہیں, کس حال میں ہے؟ دیکھیں, اگر یہ خبر ہمیں مل جاتی تو شاید بہت سارے معاملات حل ہو جاتے, عقدہ ہی کھل جاتا. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے. کل بھی ہم لوگ کورٹ میں تھے, اور چیف جسٹس صاحب نے بہت زور دے کے کہا ہے, جو بھی متعلقہ حکام ہیں ان کو طلب کیا ہے, اور کہا کہ آپ نے کس قانون کے تحت ان کو پکڑا اور پھر ان کو آگے جانے بھی دیا. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھانے میں یا حوالات میں جو جیل میں ہیں ہی نہیں ہیں. کچھ بقول ان کے IG جیل خانہ جات کے کہ کچھ لوگ آئے ہیں, انہوں نے کہا جی کچھ طاقتور لوگ. اب وہ طاقتور لوگ یا نامعلوم لوگ کون ہیں جو آئے ہیں, جنہوں نے بزور طاقت اس کو اٹھایا اور وہاں سے لے گئے ہیں. اور سننے میں یہ آ رہا ہے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, کہ ان کو بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے, جس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی ہے. تو 18 کو جو کورٹ میں انہیں پیش کیا جائے گا, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ اس کی بازیابی کے لیے انہوں نے کافی پریشر ایگزرٹ کیا ہوا ہے. اب 18 تاریخ یقین مانیے
ہمارے لیے تو کیا ہوگی، آپ ذرا تھوڑا سا چشمے تصور میں لائیں اس چیز کو کہ ان کے گھر والوں کے لیے کیا ہوگا. وہاں پہ تو ایک صفِ ماتم بچھ گئی، ستم ظریفی ہے. وہاں پہ تو ایک ایک لمحہ گزارنا ان کے بچوں کا، ان کے بوڑھے باپ ہیں، والد صاحب جو ہمیں وہاں پہ آتے ہیں، اور جس بیچارگی اور قسم پرسی کے عالم میں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی دل پسیج کے رہ جاتا ہے. یقین مانیے بہت ہی یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اسی کے خلاف ہی ہم نے آواز بلند کی ہے، اور 18 کو امید ہے کہ وہ اگر آ جاتے ہیں ایک دفعہ کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو واپس گھر ہی جانے دیں، ان کے پاس نہ جانے دیں واپس. تو مجھے بتائیے گا کہ ارشد شریف کیس سے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ارشد شریف کو غائب کر دیا گیا اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو کیا خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات تو نہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ جتنا ہماری تاریخ کا ایک اندھوناک واقعہ ہے ویسا ہرگز نہ ہو. اور کچھ حلقوں میں یہ بات تو کی جا رہی ہے، اس کو اس سے ریلیٹ کروایا جا رہا ہے، لیکن میری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ ایسا نہ ہو، اور کوشش بھی ہے کہ ہم ایسا ہونے نہ دیں. اور یہی چیز کا مظاہرہ میں نے پچھلے دنوں میں کافی دفعہ گیا ہوں، اپنے بھائی کے سلسلے میں بھی، عمران ریاض خان صاحب کے سلسلے میں 2 دفعہ گیا ہوں، اب تیسری دفعہ جانا ہے میں نے 18 کو، پھر 22 کو بھی جانا ہے. تو میں نے دیکھا یہی ہے کہ ابھی بھی کسی حد تک ریحان ہمارا جو لیگل فریم ورک ہے وہ ابھی بھی ٹھیک ہے. ہمیں ان سے نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ اس طرح کے جو معاملات میں وہ ایک آہنی دیوار ثابت ہوں گے اور روکیں گے اس طرح کے معاملات کو. مجھے بتائیے گا، آفتاب اقبال صاحب کی بات کرتے ہیں، کیا کیس تھا، کیا جرم تھا ان کا جو اس طرح سے انہیں گھر سے ہی اٹھا لیا جاتا ہے؟ آفتاب اقبال صاحب کا تو جرم تو دور کی بات ہے کہ ان کے پر کوئی اعتراض بھی نہیں بنتا تھا. جرم تو وہ ہوتا ہے نا کہ بڑا کوئی سنگینی ہو، جس میں وائلیشن ہو. اب اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپنے آتے ہی جو ایک بیان دیا ہے اس میں یہ کہا کہ اس کی تو یہ لائن ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو کیوں اٹھا لیا. آفتاب اقبال بھی چونکہ ایک جرنلسٹ ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، صرف ایک رپورٹ بنا رہے تھے. بلکہ اگر آپ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، آپ دیکھیں وہ ویلاگ، وہ کہہ رہے تھے کہ یار مت جاؤ. دیکھیں جو سابق جو ہماری وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو انہوں نے کوٹ کیا، بلکہ سنایا. وہ میگا فون میں بول رہی تھی کہ اندر مت جائیں، توڑ پھوڑ مت کریں. تو اسی کو ہی وہ ریپیٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ کی ہیلتھ منسٹر بھی کہہ رہی ہیں مت کریں اس طرح کی کوئی حرکت کہ کل کو آپ کو جواب دینا پڑے ان چیزوں کا. اب یار اس بات پر کہ جی ہاں آفتاب اقبال ایک بڑا نام ہے، کور کیوں کر رہا ہے جی؟ بھائی کیوں نہ کور کرے؟ صحافی اگر کور نہیں کریں گے، گھر بیٹھ جائیں گے، تو کون آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائے گا؟ تو یہی اس کا میں سمجھتا ہوں اب تک کا جو قصور ہے. اور ایک دن وہ آ گیا کہ جب ہمیں پتہ چلا جی آفتاب صاحب کو بھی لے گئے ہیں. تو لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے ابھی بھی وہ ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا، ابھی بھی لوگوں میں اتحاد ہے. آپ بہت فیوچرسٹک ہیں اور آپ بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے جب کووڈ آیا تھا نیا تو سب سے پہلی ویڈیو آپ نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی، یہ پی ایس ایل کو روک دیا جائے، جمع غفیر ہے. اور کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ سارا کچھ بند ہو گیا تو پھر سب نے اس کی داد بھی دی، تعریف بھی کی. تو ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں تمہاری میموری کو کہ تمہیں ابھی تک یاد ہے. وہ ایک چھوٹی سی کلپ ایک ڈالی تھی میں نے، یہی بتانے کے لیے کہ حج کو بھی فی الحال فوری طور پر موقوف کر دیا جائے کسی ٹائم اس کے لیے، اور جس پہ بڑے تنقید بھی ہوئی. جی دیکھیں یہ کیسا بندہ ہے، یہ حج کے لیے روک رہا ہے. پی ایس ایل کا وہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا وہاں بھی چونکہ جمع غفیر ہونا ہے، لوگوں نے بالکل وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا دھجیاں اڑا دینی ہیں تو بند کر دیا جائے. اس وقت تو تنقید ہوئی لیکن فوری طور پر یہ بند بھی ہو گیا تھا. ادھر سعودیہ نے بھی سینکشنز کچھ لگائیں، ادھر سے جناب پی ایس ایل کو بھی انہوں نے وہیں پہ دیر اینڈ دین وہ ختم کیا. تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف، ملک کہاں جا رہا ہے. دیکھیں ابھی بھی یقین مانیے میں بہت پازیٹیو ہوں، لیکن بڑے ہی آسان پیرائے میں آپ کو بتا دوں کہ فکر نہ کریں، اپنے کام کرتے رہیں، مثبت انداز میں کرتے رہیں. بہت اچھا وقت آنے والا ہے. اور یہ بھی میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ کل کلاں کو میرا یہ والا فکرہ ضرور چلائیے گا کہ اس ملک کا مستقبل بہت اچھا ہے، بڑا شاندار ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام ہم کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا پوائنٹس کے ساتھ کہ کس طریقے سے. لگ تو یہی رہا ہے کہ جنید صاحب پتہ نہیں کسی فولز پیراڈائز میں رہتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ
कुछ नबाज होना ज़रूरी है। और मैं अपने तई समझता हूँ कि मैं माड़ा मोटा सा छोटा सा मैं भी एक हकीम हूँ, एक नबाज हूँ। मेरे पास पब्लिक पल्स है। आप सब दोस्तों के हवाले से हालात जो मरूज़ी चल रहे हैं ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाजरीन, आपने जुनैद इकबाल साहब की तमाम गुफ्तगू जानी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।